نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سوال آیا ہے کیا خاوند اپنی بیوی کا اکٹھے میاں بیوی غسل حمام میں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جسم کو، ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت کمرے میں اندھیرا ہونا ضروری ہے، اور ہم بستری کرتے وقت خاوند اور بیوی میں سے کسی ایک کے لیے بھی پورا بے لباس ہونا صحیح نہیں ہے، کیا درست ہے؟ یہ بیان فرما دیجئے۔ مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز اس کا جواب دیتے ہوئے فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن رضی اللہ عنہن و ارضاہن۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ یغتسل مع ازواجہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے۔ وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، كذلك اور اسی طریقے سے عورت ذبح الله له جماعها ومباشرتها فلا غرابة في ذلك، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے اس کی شرمگاہ حلال کر دی ہے اور ہم بستری جائز کر دی ہے، جماع اس کے لیے حلال ہے، تو اور پھر ان کے درمیان اجنبیت کیسی، ولا كراهة في ذلك، اور اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ فإذا اغتسلا جميعا في الحمام اور اگر ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں غسل جنابت یا غسل کرتے ہیں أو في حجرة معينة اور فی حجر معینہ، اور ایسا کمرہ جو بند کمرے میں غسل کرتے ہیں، وهما مكشوفا العورة فلا بأس بذلك، نعم. ایسا کمرہ جو کہ محفوظ ہو، ایسا غسل خانہ جو کہ محفوظ ہو، جہاں آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں، تو فلا بأس بذلک، تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا حرج فيه. أيضا يقول أنه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين، ما تقدم يلاحظ نعم أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى، یہاں ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا دوسری عورت یا دوسرا مرد آپ پر نظر ڈالے۔ اس سلسلے میں عورت کے لیے اپنے خاوند کے سارے جسم کو دیکھنا جائز ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی اپنی بیوی کے مکمل جسم کو دیکھنا جائز ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر انہیں کوئی ملامت نہیں، جس نے بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، وہ زیادتی کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 250 پہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس سے داؤدی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے خاوند کی بیوی۔ اس کی تائید ابن حبان کی مندرجہ ذیل روایت سے بھی ملتی ہے۔ سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے عطا رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو ان کا کہنا تھا میں نے حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا تو انہوں نے اسی معنی کی حدیث بیان کی جو کہ اس مسئلے میں نص ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی میں سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی ایک اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو وہ اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اس لیے کہ اس سے اندھے پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ باتیں بھی نہ کریں کیونکہ اس سے گونگے پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ موضوعات ابن جوزی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اور میری بہن، کہ خاوند اور بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا بھی جائز ہے، البتہ وہ جو انوائرمنٹ ہے، جو شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ آپ ایسے کمرے میں، ایک ایسے غسل خانے میں آپ باتھ روم میں نہائیں جو کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون